تاب کے درگے تیرگی پیروی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ انسان گناہ کرتا ہے اور اس کو توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے تو یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی توبہ کی توفیق ملنا۔ اور اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ وہ پھر سے اس گناہ کا اعادہ نہ کرے، اور جب وہ پھر گناہ کا اعادہ کرتا ہے تو وہ جو حالت اس کی پہلے ہوتی ہے توبہ کرنے سے پہلے، پھر واپس اس کی وہی حالت ہو جاتی ہے۔ عام طور پر انسان ایک مصیبت میں جب آتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، لیکن جب وہ مصیبت اس سے واپس لے لی جاتی ہے تو وہ پھر وہی کام کرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے اس کو مصیبت آئی تھی، اور بھول جاتا ہے اپنی توبہ کو۔ اس کی مثال کتوں کی سی ہے، جو آج حکایت ہم پڑھیں گے اس میں انہی کتوں کی مثال دی جا رہی ہے، جو ایک ارادہ کرتے ہیں کہ اگر ہم کو ایسا مل جائے تو ہم ایسا کریں گے، لیکن جب وہ چیز مل جاتی ہے تو اپنے وعدے کو بھلا دیتے ہیں۔ سگ زمستاں جمع گردد استخوانش، زخم سرما خرد گردانت چناش۔ جاڑے میں کتوں کی ہڈیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں، سردی کی وجہ سے بہت ہی جم جاتی ہیں ہڈیاں کتوں کی، اور یعنی یوں سمجھیے کہ کتے سکڑ جاتے ہیں، ان کی باڈی سکڑ جاتی ہے۔ کو بگویت کی قدر تن کے منم، خانہ اسنگ بایت کردنم۔ اور جب سردیاں آتی ہیں ان کی یہ حالت ہوتی ہے کتوں کی، تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ جب واپس گرما کا موسم آئے گا تو اس وقت ہم اپنے لیے ایک گھر بنائیں گے جس میں ہم سردیوں کے اثرات ہمارے جسم پر نہ پڑیں، اس کی کو یقینی بنائیں گے، اس کو انشور کریں گے۔ جب سردیاں آئیں وہ ٹھٹر کر سردی کی وجہ سے پریشان حالی کا شکار ہو گئے۔ اب اس وقت تو ان کا وہ گھر بنانے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب گرمی آئے گی، ہمارے جسم میں توانائی طاقت آ جائے گی، تو پھر ہم اپنے لیے ایک گھر بنا کے سردیوں کا پہلے انتظام کریں گے۔ چونکہ تابستاں بیاید من بچنگ، بہر سرما خانہ سازم ز سنگ۔ جب گرمی آ جائے گی تو جنگل سے ہم ضروری چیزیں لا کر جاڑے کے لیے پتھر کا گھر بنا لیں گے، اور پھر جب سردیاں آئیں گی تو پھر ہم کو یہ پریشانی لاحق نہیں ہوگی۔ چونکہ تابستاں بیاید از کشاد، استخواہاں پہن کردت پوست شاد۔ لیکن جب گرمی آ جاتی ہے اور ان کی ہڈیاں خوشی سے پھیل جاتی ہیں، گرمی کی وجہ سے ان کی ہڈیاں پھیل جاتی ہیں، ان کی کھال کھل جاتی ہے، اسکن گروس سلیک، یہ کیفیت میں کتے پہنچ جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ زفت گردت پا کشت در سایہ، کاہلے سیرے غرے خود رایہ۔ اور جب وہ موٹے تازے اور ہٹے کٹے ہو جاتے ہیں اور سائے میں پاؤں پھیلا کر سو جاتے ہیں۔ جب گرمیاں آتی ہیں ان کے جن میں طاقت و توانائی آ جاتی ہے، سردیوں کا انتظام کر لینے کی صلاحیت ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر سردیوں کا انتظام کر لینا چاہیے۔ پھر سردیاں آئیں گی تو ہم کو پریشانی ہوگی، لہذا گرما میں ہی ہم اپنے رہنے کا بندوبست کر لینا چاہیے۔ وہ نہیں کرتے، وہ آرام سے سائے میں جاتے ہیں، پاؤں پھیلا کر سو جاتے ہیں۔ کاہل لیزی قسم کے، سیرے پیٹ بھرے فل فیڈ قسم کے ہوتے ہیں، غرے کہتے ہیں غافل قسم کے لوگ، کوورڈلی۔ خود رائے کہتے ہیں ایسے آدمی کو جو فیصلے اپنے آپ سے کرتا ہے، کسی سے مشورہ نہیں لینا اور پلاننگ نہیں کرنا، بس اس کے من میں جو آئے وہ کرے، اس کو کہتے ہیں خود رائے، سیلف اوپینینیٹڈ آدمی۔
اس طرح کے لوگ ایسے ہی حرکت کرتے ہیں. گویا دھونچوں زفت بینت خیشرا در کدامی خانہ گنجم اے کیا. جب اپنے آپ کو موٹا دیکھتے ہیں، جب سردیوں میں ٹھٹر جاتے ہیں تو ان کی کیفیت الگ ہوتی ہے، لیکن جب گرمیوں میں وہ موٹے تازے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں تو اب بڑا ہو گیا ہوں بھائی، موٹا ہو گیا ہوں، میں اب گھر بناؤں گا تو میں اپنے گھر میں کہاں سما سکتا ہوں، میرے جیسے آدمی کے لیے گھر ور نہیں چلے گا، میں تو دیکھو کیسا موٹا تازہ ہوں، کیا گھر بناؤں گا. موٹے تازے آدمی کے لیے گھر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب وہ اس وقت کی حالت کو دیکھتے ہیں، صرف ان کو پھر آنے والے سردیوں کا خیال نہیں رہتا. گویا دش دل خانہ اے ساز اے امو گویا دو در خانہ کہ گنجم بگو. تو ان کا دل کہتا ہے اے چچا گھر بنا لو. ان کے دل سے اندر سے آواز آتی ہے کہ موجودہ حالات کو دیکھ کر مطمئن مت بیٹھو. اب جیسے انسان فراخی اور تنگ دستی دونوں کی حالت سے گزرتا ہے. تنگ دستی کے زمانے میں سوچتے ہیں جب ہمارے پاس بھی کچھ مال دولت پیسہ آئے گا تو ہم تنگ دستی کے دور کا کچھ نہ کچھ انتظام کر لیں گے، لیکن جب پھر فراخی آتی ہے تو پھر بھول جاتے ہیں، تنگ دستی کا دور بھول جاتے ہیں. وہی حال ان کا ہے. ان کا دل اندر سے پکارتا ہے کہ موقع اچھا ہے، جسم میں طاقت و توانائی ہے، ماحول سازگار ہے، ایسے وقت پر ہی گھر بنا لو تاکہ پھر سردیوں میں تم کو پریشانی نہ ہو. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ کیا ضرورت ہے، دیکھو میں اچھا خاصا ہٹا کٹا ہوں اور پھر میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں کہ میں ایک گھر میں کہاں سے سما سکتا ہوں. استخانے ہرس تو در وقت درد در حمایت خرد گردد در نورد. مصیبت کے وقت ہرس کی ہڈیاں درہم برہم ہو جاتی ہیں اور لپٹ کر چھوٹی ہو جاتی ہیں. یہ ہے انسان کی ہرس. سردیوں کے موسم سے مراد یہ ہے کہ ہرس کا زمانہ. اس وقت اتنا سوچتا نہیں ہے آدمی کہ آگے کیا ہوگا، اس وقت کے لیے میں کیا کام کر رہا ہوں وہ نہیں سوچتا. آج کی سوچ لو بس کافی ہے، آپ آگے کا دیکھا جائے گا. سازہ مستوبہ بگوئی خانہ در زمستاں باشدم کاشان ہے. تب کہنے لگتا ہے کہ میں توبہ کا ایک گھر بناؤں گا جو جاڑوں میں میرا گھر ہوگا. صرف سوچتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، جب کرنے کا وقت آتا ہے تو نہیں کرتا. چون بے شد درد و شدت ہرس زفت ہم چسک سودائے خانہ است رفت. اور جب مصیبت چلی جاتی ہے تو اس کی ہرس موٹی ہو جاتی ہے. کتے کی طرح گھر کا خیال بھی نکل جاتا ہے. انسان کا حال بھی ویسے ہی ہے. جب تنگ دستی آتی ہے تو پلاننگ کرتا ہے، خوشحالی کے دور میں میں یہ جمع کر کے رکھ لوں گا، میں ایسا کر لوں گا، میں ویسا کر لوں گا. لیکن جب خوشحالی کا دور آتا ہے تو تنگ دستی کا دور بھول جاتا ہے اور ایسے سوچنے لگتا ہے کہ اب تو میرا حال ٹھیک ہو چکا، مطلب اب پھر واپس تنگ دستی آنے والی نہیں ہے، ایسا سوچنے لگتا ہے. شکر نعمت خوش طرز نعمت بود شکر بارہ کے سوئے نخمت رود. نعمت کا جو شکر ہے، شکر ادا کرنے کا کام ہے، وہ اصل میں نعمت ملنے سے بھی زیادہ اچھا ہوتا ہے. نعمت ملنے کے وقت جو آپ کی حالت ہے نا، وہ حالت اتنی اچھی نہیں ہے جتنی نعمت کا شکر ادا کرتے وقت حالت ہوتی ہے. شکر سوار جو ہوتا ہے وہ عذاب کی طرف نہیں جاتا. نعمت والا آدمی عذاب کی طرف جا سکتا ہے. نعمت میں آدمی اس کے پاؤں لغزش کھا سکتے ہیں تو غلط راستے پہ جا سکتا ہے، عذاب کو دعوت دے سکتا ہے. لیکن نعمت کا شکر ادا کرنے والا عذاب کے راستے پر نہیں جاتا. شکر جانے نعمتو نعمت چپوست زاں کے شکر آرت تو را تا کوئے دوست. نعمت کیا ہے اور نعمت کا شکر کیا ہے، آپ اس کی مثال دے رہے ہیں. نعمت کھال کی طرح ہے، پوست کی طرح ہے، اور اس کا شکر ادا کرنا جان کی طرح ہے. ایک انسان کا ایک جسم ہوتا ہے، ایک جان ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ نعمت جسم کی طرح ہے اور اس کا شکر ادا کرنا جان کی طرح ہے. کیوں کہ شکر ہی تجھے اپنے دوست کے کوچے تک لے جاتا ہے، نعمت نہیں لے جاتی. نعمت بھٹکا سکتی ہے. نعمتوں کی فراوانی، نعمتوں کی زیادتی انسان کو حق کے راستے سے بھٹکا بھی سکتی ہے، لیکن شکر ادا کرنے کا عمل بھٹکاتا نہیں ہے. اور انسان اگر ایک مقام سے دوسرے مقام تک جا رہا ہے تو بظاہر اس کا جسم جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں جسم نہیں، روح جسم کو لے جاتی ہے. تو اس لیے روح اور جان اصل چیز ہے. نعمت آرد غفلت و شکر انتباہ سید نعمت کم بدام شکر شاہ. نعمت غفلت پیدا کرتی ہے اور شکر آگاہی کے راستے پر لاتا ہے.
تو اب انسان کا کام یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا جال ڈال کر نعمت کو شکار کرنا. سبحان اللہ. واہ. شکر ایک جال ہے، وہ ڈالو تو نعمت شکار ہوگی. سبحان اللہ. جتنا شکر ادا کریں گے اتنی نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی. اور شکر ادا کرنے سے نہ صرف یہ کہ نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ بھٹکنے کے امکانات بھی کم ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. نعمت شکرت کنت پر چشم و میر تا کنی صد نعمت ایثار فقیر. نعمت کا شکر ادا کرنا تجھے دنیا کی ضرورتوں سے بے نیاز کر دیتا ہے اور بڑا بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. اور جب نعمتیں انسان کو ملتی ہیں اور وہ نعمتوں کا صحیح استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ اتنا بڑا بن جاتا ہے کہ وہ اب وہ لوگوں کو نعمتیں تقسیم کرنے کے قابل نہیں ہے. تم نعمتیں حاصل کرو گے تو نعمت کبھی واپس بھی جا سکتی ہے، لیکن تم نعمت حاصل کر کے اس کا صحیح استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اتنی نعمتیں حاصل ہوں گی کہ واپس جانے کا سوال نہیں، تم خود لوگوں کو نعمتیں تقسیم کرو سبحان گے. اللہ. سیر نوشی استعام و نخل حق تارود استو شکم خاری و دخ. اللہ تعالیٰ کے کھانے اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نقل سے تم پیٹ بھر کر کھاؤ گے، کبھی کمی نہیں پڑے گی. شکر ادا کرنے کی عادت ڈالو. اور جب شکم سیری حاصل ہو جاتی ہے، ہر نعمت آپ کو ملنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر سوال کرنے کی، مانگنے کی ضرورت نہیں. نعمت وہاب را شکر کنین تا سرے منحوس خود را نشکنین. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہا کرو تاکہ تمہیں اپنے منحوس سر کو پھوڑنے کی ضرورت نہ پڑے. سر پھوڑنا ایک محاورہ ہے، تم کو اپنی زندگی میں سر پھوڑنے کی ضرورت نہ پڑے. نعمتیں آتے رہیں گے آتے رہیں گے آتے رہیں گے، اتنے آئیں گی نعمتیں کہ تم لوگوں کو نعمتیں تقسیم کرو گے. شکر جذبے نعمت اوفر کند کفر نعمت شخص را کافر کند. یاد رکھو شکر نعمت حاصل ہونے کے بعد شکر کرنا نعمتوں کو زیادہ کرنے کا موجب بنتا ہے، جبکہ نعمتیں ملنے کے بعد نعمتوں کا شکر نہ کرنا، ناشکری کرنا انسان کو کفر کے راستے پر ڈال دیتا ہے. اب اتنا سمجھانے کے بعد انبیاء کرام کی جانب سے پھر یہ منکر لوگ جو تھے وہ اپنی سرکشی پر اڑے ہی اڑے رہے. انبیاء کرام کو نصیحتوں سے روکنے کا کام کر رہے تھے اور عجیب و غریب قسم کی دلیلیں بیان کر رہے تھے جبریوں کی طرح. اب دیکھیے سرکشی جب عروج پہ ہو جاتی ہے تو انسان کس طرح سے سوچتا ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے. قوم گفتن دہ نسوہاں بز بود ان سے گفتی ار دری دہ کس بود. تو اب قوم نے کہا اے نصیحت کرنے والو، ہم کو نصیحت کرتے ہو، جو تم نصیحت ہم کو کر رہے ہو نا، اگر کوئی انسان اپنے اختیار میں با اختیار ہوتا تو تمہاری نصیحتوں کا اس کے اوپر اثر ہوتا. قسمت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، قسمت تو کسی اور کے ہاتھ میں ہے، تو پھر ہم کو نصیحت کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، سب تقدیر لکھنے والے کے ہاتھ میں. اس نے ہم کو برے راستے پر ڈال دیا، اس لیے ہم برے راستے پر جا رہے ہیں. خفل بر دلہائے ماں بنہاد حق کس ندانت برد بر خالق سبق. اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کے اوپر تالے چڑھا دیے ہیں، اسی لیے ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اور اللہ تعالیٰ سے اس کام میں جیت کون سکتا ہے؟ وہ کر رہا ہے، اس لیے ہم اس راستے پر. اس کی مرضی، وہ خالق ہے جو چاہے کرے. اللہ کا نام لے کے بھی اللہ کی بنائے ہوئے طریقہ کار کو غلط ثابت کرنا ہے. نقش ماں ای کرد آ تصویر گر ای نہ خواہد شد بے گفتو گو دیگر. تصویر بنانے والے نے ہماری ایسی ہی تصویر بنائی ہے. اب آپ ہم کو نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہم ہیں جیسے ہیں اچھے ہیں. اور آپ کی یہ گفتگو، آپ کی یہ نصیحت آمیز کلمات ہمیں بدل نہیں سکتے. ہمارے اوپر ان باتوں کا کوئی اثر ہونے والا نہیں. سنگ را 100 سال گوئی لال شو کوہ نرا 100 بار گوئی باش نو. اگر آپ کسی پتھر کو جا کر اس سے کہنے لگیں کہ تو گوہر بن جا، موتی بن جا، ہیرا بن جا، وہ بن جائے گا کیا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. کوئی پرانی چیز ہو گئی ہے، آپ اس سے کہیں کہ تو نیا بن جا، کہ وہ نہیں بن جائے گا کیا؟
نہیں ہو سکتا، جو ہو گیا ہو گیا۔ اب آپ ہم کو نصیحتیں مت کیجیے، ہمارے اندر کوئی تبدیلی آنے والی نہیں۔ خاک را گوئی صفات آب گیر، آب را گوئی اصل شو یا کہ شیر۔ اب آپ جا کر کسی مٹی سے کہیں کہ پانی کی صفت اختیار کرو، مٹی پانی کی صفت اختیار کر سکتی ہے کیا؟ نہیں کر سکتی، مٹی مٹی ہی رہے گی۔ اور جا کر آپ پانی سے کہیں دیں کہ تم شہد بن جاؤ یا دودھ بن جاؤ، تو کیا پانی شہد یا دودھ بن جائے گا؟ نہیں ہونے والا ہے، بیکار ہے آپ کی نصیحت کرنا۔ نار را گوئی کے نور محض شو، پشرا گوئی کے سوئے باد رو۔ اب آپ جا کر آگ سے کہیں کہ تو خالص پیور نور بن جاؤ، لائٹ بن جاؤ، پیور، کیسے ہوگا؟ جا کے مچھر سے کہیں گے ہوا کی طرف چلے جاؤ، مچھر کہاں سے ہوا کی طرف جاتا ہے؟ ہوا تو اس کو اڑا لے گی۔ قلب را گوئی کے عین پاک شو یا کہ اکثیر شو چالاک شو۔ کوئی کھوٹا ہے، کھوٹے سے جا کر آپ کہیں کہ تو کھڑا بن جا، کہاں سے بنے گا؟ یا اس کو جا کر یہ کہیں کہ تو اکثیر بن جا، تیز ہو جا، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ انسان کی جو اوصاف ہیں، اوصاف نہیں بدلتے، یہ ہمارے اوصاف ہیں۔ آپ جس کو گمراہی سمجھتے ہیں، بنانے والے نے ہمیں اسی اوصاف کے ساتھ بنایا ہے، ہمارے اندر کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ ہی چزاں اوصاف دیگر گو شوند، آپ کہ گردد اصل اے ارجمند۔ اے نصیب والے انسان، انبیاء کرام سے خطاب ہو رہا ہے، کافروں کا۔ آپ نصیب والے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے بھی تو کچھ اوصاف ہیں، وہ نہیں بدلنے والے۔ پانی شہد نہیں بننے والا۔ آپ غیر ضروری اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، پانی سے کہہ رہے ہیں شہد بن جا، شہد بن جا، کہاں سے بنے گا؟ خالق افلاک و ہم افلاکیاں، خالق آب و تراب و خاکیاں۔ یہ سب کچھ بنانے والا وہی ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، آسمان والوں کو پیدا کیا، پانی کو پیدا کیا، مٹی کو پیدا کیا، اور پانی اور مٹی سے پیدا ہونے والی مخلوق کو پیدا کیا۔ اس نے کیا ہے یہ سب کچھ۔ خدا کی طرف سے ہم گمراہ ہوئے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم گمراہ ہیں تو مالک کی طرف سے ہے۔ آسمارا داد دوران و صفا، آب و گل را تیرا روئی و نما۔ آسمان کو وہ گھومنا عنایت کیا اللہ نے۔ سورج جو نکل رہا ہے مشرق سے مغرب کو ڈوب رہا ہے، یہ سب اللہ نے کیا ہے۔ آسمان کو صفائی دی، پانی اور مٹی کو میلا پن دے دیا، اور اس کے اندر وہ نباتات کو نشو و نما کی صلاحیت دے دی۔ تو بنانے والے نے جس جس کے اندر جو جو صلاحیت رکھی، اس کے حساب سے سب کچھ چل رہا ہے۔ اور آپ آئے ہیں اسی بنانے والے کا نمائندہ بن کر ہم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط راستہ ہے، سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ بنانے والے سے کہو کہ آپ نے اس کو ایسے کیوں بنایا، ہم سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ تواند آسماں دردی گزید، کہ تواند آب و گل سخبت خرید۔ آسمان اندھیرا کب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ پانی اور مٹی صفائی کب حاصل کر سکتے ہیں؟ وہ ان کا جو گدلا پن ہے وہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ قسمت کردست ہر کرا رہے، کہ کوہے گردد بجہدت چوں کہے۔ ایک کوہے اور ایک کہے استعمال کیا آپ نے، تو کہتے ہیں کہ ہر ایک کے لیے ایک راستہ بنا دیا گیا ہے، تقسیم کر دیا گیا ہے۔ تم اس راستے پر چلو، تم اس راستے پر چلو، آپ اس راستے پر ہیں، ہم اس راستے پر ہیں۔ نہ اس میں آپ کا کوئی کمال ہے، نہ اس میں ہمارا کوئی قصور ہے، یہ سب بنانے والے کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم کوشش کریں، دنیا میں آ کر کوشش کریں کہ پہاڑ کو گھاس بنا دیں، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک کوہے ہے، کہے، کوہے کوہ سے بنا ہے، اس کا مخفف ہے، اور کہے کاہ سے بنا ہے، یہ اس کا مخفف ہے۔ ایک پہاڑ کو کہتے ہیں، ایک تنکے کو کہتے ہیں، اسٹرا کو کہتے ہیں۔ جب انبیاء کرام نے ان لوگوں کا یہ جبریہ عقیدہ دیکھا، یہ جبریہ عقیدہ ہے کہ انسان یہ سمجھنا کہ ہمارے ہاتھ میں بالکل کچھ نہیں ہے، سب قسمت سے ہو رہا ہے، ہر چیز انسان مجبور محض ہے، تو انبیاء کرام نے پھر ان کو جواب دیا اس بات کا۔ انبیاء گفتند کارے آفرید، وصفائے کے نتازاں سرکشید۔ انبیاء کرام نے کہا جواب میں کہ ہاں، وہ اللہ تعالیٰ نے ہی وہ اوصاف پیدا کیے ہیں، اور ایسے اوصاف پیدا کیے ہیں جن کو چھوڑ کے تم بھاگ نہیں سکتے۔ ہم بھی مانتے ہیں ایسے اوصاف اللہ نے پیدا کیے ہیں کہ جس میں انسان کا کوئی بس نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، ایسے ہے اوصاف۔ وافرید وصفہائے عارضی، کے گہے مبغوض میں گردد رضی۔ لیکن یاد رکھو اوصاف دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک اوصاف مستقلہ، ایک اوصاف عارضی۔
دو بھی اوصاف اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں. ایک مستقل وصف ہے جو بدلا نہیں جا سکتا، وہ بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ بولتا بھی نہیں ہے. انسان کے جو ہڈن ٹیلنٹس ہیں وہ اوصاف مستقل ہیں، اس کو نہیں بدلا جا سکتا. لیکن اوصاف عارضی بھی ہوتے ہیں انسان کے اندر. اللہ نے اوصاف مستقل اور اوصاف عارضی دونوں پیدا کیے ہیں، اور وہ جو اوصاف عارضی ہیں ان اوصاف عارضی کو صحیح استعمال کرنے والا پسندیدہ بنتا ہے، صحیح استعمال نہ کرنے والا ناپسندیدہ بنتا ہے. اور انہی کو تبدیل کرنے کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجتا ہے، رسولوں کو بھیجتا ہے، اولیاء کو بھیجتا ہے، علماء کو بھیجتا ہے. اوصاف مستقل کو بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی کو مجبور نہیں کرتا. اس فرق کو سمجھو. سنگرا گوئی کے زر شو بے ہدست، مصرا گوئی کے زر شو راہ ہست. اب آپ کہتے ہیں یہ جو تم نے مثالیں پیش کی ہیں، اب ہم انہی مثالوں کے ذریعے تم کو سمجھاتے ہیں کہ اگر تم پتھر سے کہو کہ سونا بن جا، یقیناً یہ بے ہدہ قسم کی بات ہے، فیوٹائل ہے، کچھ ہونے والا نہیں ہے. ہم مانتے ہیں، صحیح ہے. پتھر سے کیا امید رکھ سکتے ہیں آپ کہ وہ سونا بن جائے؟ نہیں ہو سکتا، کیونکہ پتھر ہے، کیونکہ وہ اوصاف مستقل میں آتا ہے. مصرا گوئی کے زرشو راہ ہست. اگر آپ تانبے سے کہیں، کاپر سے کہیں کہ سونا بن جاؤ تو اس کا ایک راستہ ہے. کیمیا بناتی ہے اکسیر مسک و طلا. اگر وہ اکسیر کسی کے پاس حاصل ہو جائے، یا اگر وہ اکسیر کوئی بنانے میں کامیاب ہو جائے، تو وہ اکسیر کاپر کو سونا بنا سکتی ہے. اس کے اندر راستہ ہے. پتھر کو سونا بنانے کے لیے راستہ نہیں ہے، وہ اوصاف مستقل ہے. لیکن تانبے کو سونا بنانے کے لیے راستہ ہے، چانس ہے، وہ اوصاف عارضی ہے. ریگ را گوئی کے گلشو عاجز است، خاک را گوئی کے گلشو جائز است. اگر آپ ریتی سے کہیں کہ پھول بن جا، کبھی ریتی پھول نہیں بن سکتی. لیکن آپ زرخ زمین سے، مٹی سے کہیں کہ پھول بن جا، تو مٹی پھول اگاتی ہے. سبحان اللہ. مٹی سے ہی تو نکلتے ہیں پھول. تو وہ اوصاف مستقل، یہ اوصاف عارضی. رنج ہا دادست کارا چارانیس، آب مسلے گنگیو فتسو امیس. اس نے ایسے مرض بھی پیدا کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے جس کا کوئی علاج نہیں ہے. ایسے خطرناک مرض بھی اس نے پیدا کیے ہیں کہ جن کا کوئی علاج نہیں ہے. جیسا کہ گونگا پن ہے. کوئی ماں کے پیٹ سے گونگا پیدا ہوا، اس کا کیا علاج کریں گے؟ کوئی ماں کے پیٹ سے ناک کا چپٹا پیدا ہوا، اس کو کیا کریں گے؟ کوئی پیدائشی اندھا ہے، اس کا کیا علاج کریں گے؟ نہیں کر سکتے. رنجہا دادست کارا چارہس، آب مثل لخو درد سرست. لیکن ایسے مرض بھی ہیں جن کا علاج ہے، جیسے کہ لخوا، کسی کو فالج، کسی کو مار کھایا ہو، اس کا علاج ہو سکتا ہے. کسی کو سر میں درد شروع ہو گیا ہو شدت کا، اس کا علاج ہو سکتا ہے. کچھ ایسے مرض ہیں جو مستقل اوصاف رکھنے والے ہیں، کچھ عارضی اوصاف رکھنے والے ہیں. ہر کسی کو مستقل اوصاف رکھنے والا بھی نہیں قرار دے سکتے، ہر کسی کو عارضی اوصاف رکھنے والا بھی قرار نہیں دے سکتے. این دوا ہا ساخت بہرے ایتلاف، نیست این درد و دوا ہا از گزاف. یہ دوائیں جو ہوتی ہیں، دوائیں بنائی جاتی ہیں، وہ اسی موافقت کے مطابق بنائی جاتی ہیں. تو یہ دوا بنانا، یہ دوائیں کھانا، یہ بیکار کا کام تو نہیں ہے نا. دوا اگر کام کر سکتی ہے، مرض اگر ٹھیک ہو سکتا ہے، تبھی تو دوا بنائی جاتی ہے، کھائی جاتی ہے. اگر مرض مستقل اوصاف رکھنے والا ہے، ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا، تو اب دوا کا کیا کام، بنانے کا کیا کام، کھانے کا کیا کام؟ اس کا مطلب یہ کہ اوصاف عارضی بھی ہوتے ہیں. بلکہ اغلب رنج ہارا چار ہست، چوں بجد جوئی بے آید آن بدست. بلکہ زیادہ تر مرض ایسے ہوتے ہیں جن کا علاج ہے، بہت کم مرض ایسے ہیں جو لا علاج ہیں، جو فطری ہیں. زیادہ تر جو مرض ہوتے ہیں ان کا علاج ہے، اور اس کے لیے کوشش کرنا پڑتا ہے. جب تم کوشش کرو گے تو اس کی دوا بھی ہاتھ آ جائے گی. اب اس کے بعد پھر یہ قوم پھر اپنی ہٹ دھرمی کے لیے ایک نئی دلیل پیش کرتی ہے. قوم گفتن دے گروہ ای رنج ماں، نیست زاں رنجے کے بے پذیر دوا.
تو اس قوم نے کہا کہ اے نام نہاد انبیاء کی جماعت، ہمارا یہ جو مرض ہے نا، جس مرض میں ہم مبتلا ہے، یہ وہ مرض نہیں ہے جو دوا کا اثر قبول کرے، یہ عارضی اوصاف والا مرض نہیں ہے، یہ مستقل اوصاف والا مرض ہے، ہم نہیں بدلنے والے، آپ اپنا وقت برباد مت کیجیے۔ سال ہا گفتی زی افسوں پند، سخت ترمی گشت زاں ہر لحظہ بند۔ تم سالوں سے ہم کو نصیحت کرتے آ رہے ہو، آج کل نہیں کر رہے ہو نا، کتنے سال ہو چکے ہیں، تم ہم کو ایک ہی بات بولتے آ رہے ہو، ہدایت پہ آؤ، ہدایت کا راستہ لاؤ، ہدایت کے راستے پہ آؤ، یہ بت پرستی چھوڑو، ایک اللہ کو مانو، اس کی عبادت کرو، یہ سب باتیں کرتے آ رہے ہو اتنے سالوں سے، کچھ اثر ہوا ہم پر؟ تمہاری نصیحتوں کا، تمہارے منتروں کا کوئی اثر ہم پر ہوا؟ ہم بالکل اسی طرح رہے، بلکہ تم جتنا زیادہ بولتے جا رہے ہو، ہم اپنے کام میں اتنے اسٹرانگ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ گردوارا ای مرس قابل بدے، آخر از وے ذرہ ظاہر شدے۔ اگر ہمارا یہ مرض دوا کو قبول کرنے والا ہوتا تو کوئی نہ کوئی آپ کی بات کا ہمارے اوپر تو اثر ہوتا، کوئی ذرہ تو ہمارا زائل ہوتا۔ کچھ نہیں ہو رہا ہے ہمارے، رتی برابر فرق نہیں آ رہا ہے ہمارے اندر، تو ہمارے مرض کو مستقل اوصاف والا مرض سمجھو، کیوں ہم کو نصیحت کرتے ہو؟ سدہ چون شد آب نایت در جگر، گر خورد دریا روت جائے دیگر۔ جب انسان کے جسم میں سدہ پڑ جاتا ہے تو اس کے جگر میں پانی نہیں پہنچتا۔ سدہ ایک بیماری ہے جس کو انگریزی زبان میں ہیپیٹائٹس کہتے ہیں۔ ہیپیٹائٹس کی بیماری کا جو مریض ہوتا ہے نا، وہ پانی اس کے جگر میں ٹھیک طریقے سے نہیں پہنچتا۔ پھر ہیپیٹائٹس میں بھی ہیپیٹائٹس اے، ہیپیٹائٹس بی، ہیپیٹائٹس سی، تینوں بھی ہوتے ہیں۔ ہیپیٹائٹس اے اور ہیپیٹائٹس سی جو ہوتا ہے وہ پھر بھی قابل علاج ہے، اس کا علاج ہو سکتا ہے، کیونکہ ہیپیٹائٹس اے جو ہے یہ بھی ایک ایکیوٹ انفیکشن ہے جو غذا اور فیسس وغیرہ کے ذریعے جب وائرس پھیلتا ہے تو اس سے متاثر ہو جاتا ہے، جبکہ جو ہیپیٹائٹس بی ہے وہ باڈیلی فلوئڈس کی وجہ سے یا خون کی وجہ سے یا سیمن کی وجہ سے ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتا ہے۔ تو یہ جب ہیپیٹائٹس بی جب کرونک بن جاتا ہے تو تقریباً لا علاج ہو جاتا ہے، بہت ہی لائف لانگ کنڈیشن ہے اس کی، بہت شدت کا ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہیپیٹائٹس ہے، ہیپیٹائٹس میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کا جگر خراب ہو جاتا ہے، کام نہیں کرتا۔ اگر وہ دریا بھی پی لے تو بھی اس کے لیور میں نہیں پہنچتا۔ یہ ایسی بیماری، ویسی بیماری کا شکار ہے ہم لوگ۔ پانی پلانے سے کیا ہوگا؟ ہم کو پانی جہاں جانا ہے وہاں جائے گا ہی نہیں۔ لا جرم آماس گیرت دست پا، تشن گیرا نشکند استقا۔ اب اگر آپ جتنا پانی ایسے مریض کو پلاتے جائیں گے اور اس کے ہاتھ پاؤں سوجتے چلے جائیں اور پیاس اس کی تب بھی نہیں بجھے گی، کیونکہ پیاس بجھنے کے لیے پانی کا لیور میں جانا ضروری ہے۔ پانی اگر لیور میں جا ہی نہیں رہا ہے تو پیاس کہاں سے بجھے گی؟ جسم کے دوسرے اعضاء میں وہ پانی چلا جائے گا، ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے اور اس کی جو پانی کی ریکوائرمنٹ ہے باڈی کی وہ پوری نہیں ہوگی۔ تو مطلب آپ ہم کو نصیحتیں کر کے ہمارے مرض کو دور نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہمارے مرض میں اور اضافہ کر رہے ہیں۔ ان کی جو سوچ ہے وہ جبریہ عقیدے والوں کی سوچ، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے ہم کو گمراہ کیا ہے، لہذا ہم کو ہمارے حال پہ چھوڑ دو، کیونکہ ان کو یقینی نہیں ہے، غلط عقیدہ پال رکھا ہے۔ اس کے بعد پھر ان کا یہ طرز عمل دیکھ کر انبیاء ہمت ہارنے والے لوگ نہیں ہیں۔ آپ اور ہم اگر ہماری چند چیزوں پر اعتراض کرے کوئی تو ہمت ہار کے بیٹھ جاتے ہیں، بیکار ہے چھوڑ دو۔ انبیاء آخری وقت تک کوشش کرتے رہتے ہیں ان کو ہدایت کرنے کی۔ پھر ان کے اعتراض کا جواب انبیاء کرام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو تمہارا طرز عمل ہے یہ نا امیدی والا طرز عمل ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل کی کوئی حد نہیں ہے، اس طرح مایوس مت ہو جاؤ۔ چاہے تمہارا مرض لا علاج ہے تم سمجھتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے وہ بھی مشکل نہیں ہے، اس سے امید رکھو، اس سے ہدایت طلب کرو، سب کچھ ہوگا۔ نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے رحمت کے شکار بند کو دستاویز بنا لو، تو تمہارا کنفیوژن بھی دور ہوگا، تمہارے ڈاؤٹس بھی کلیئر ہوں گے،
تمہیں ایمان کی دولت بھی مل سکتی ہے، تمہارے پچھلے پرانے گناہ، پرانی سرکشیاں سب معاف ہو سکتی ہیں، لیکن تمہارا طرز عمل بدلنا ہوگا، یہ سوچ بدلنا ہوگا۔ اور اس کے جواب میں انبیاء کرام نے جو ان کے اعتراضات کا مدلل جواب دیا ہے وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در لہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در